أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه والنبي وآله وبعد. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہر قسم کی پریشانیاں اور بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو عزیز دوستو، گزشتہ کی مجلس میں جس موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی وہ تھی خاندان غلامہ کے چند اہم بادشاہ۔ تو ہم نے قطب الدین ایبک کے تعلق سے چند اہم نکات سنے، اس کے بعد التمش پر ہیں ہم نے گفتگو کی، اور پھر ہم نے وہ رضیہ سلطانہ کا کیسا حشر ہوا یہ ہم نے دیکھا، اور پھر ناصر الدین محمود کے تعلق سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا۔ تو ناصر الدین محمود عزیز دوستو، یہ التمش کے چھوٹے لڑکے تھے، یہ بچپن سے ہی بڑے زاہد آدمی تھے، اور جب ان کے ہاتھ میں حکومت مل گئی تو اتنے زاہد تھے کہ یہ اپنا مال خود اپنے ہاتھوں سے کماتے۔ یہ پہلے بادشاہ ہیں ہندوستان کی تاریخ میں جو قرآن کے نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھتے، قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور بازار میں سے بیچا جاتا، اور بازار میں بیچنے والوں کو ایک کنڈیشن ڈالا جاتا کہ کسی کو معلوم ہو کہ یہ بادشاہ کا لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر بادشاہ کا لکھا ہوا ہے تو لوگ اسے زیادہ قیمت میں خریدیں گے۔ تو بالکل عام لوگوں کے درمیان عام انداز سے یہ تجارت کرتے تھے، اور بڑے کڑی نظر رکھتے تھے اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ بادشاہ کا لکھا ہوا ہے تو بالکل عام انداز میں یہ چیزیں بازار پہنچتی تھیں، اور اس سے جو آمدنی ہوتی اس سے ان کا خرچ چلتا تھا۔ یہ اپنے بچوں کو اسی انداز سے پالتے تھے، اور گھر ان کا بالکل زاہدانہ گھر تھا، یعنی اگر کوئی آدمی ان کے گھر میں چلے جائیں تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ ہندوستان کے بادشاہ کا گھر ہے، اور گھر میں ان کا بالکل معمولی لباس تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا ایک انوکھا بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کی تاریخ میں جس کے تعلق سے ہم بالکل جانتے نہیں ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں کے تعلق سے جانیں اور یہ بات دوسروں تک بتائیں کہ ایسے بھی لوگ ہوا کرتے تھے، اور یہ ہمارے مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ افسوس عزیز دوستو کہ ہم ہندوستان کے ایسے موڑ میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم مسلمان جو ہماری تاریخ نہیں جانتے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ آج بھی تصور رکھتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے نہیں ہیں، ہم ہندوستان سے باہر سے آئے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ آج بھی اپنے آپ کو ہندوستان میں پرایا سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ تاریخ نہیں جانتے، علم سے کورے ہیں، اور ہندوستان میں آج بھی مسلمانوں کی تعلیم کا معاملہ بہت ہی کمزور ہے، تعلیم میں بالکل پیچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی ہماری تاریخ نہیں جانتے۔ ابھی آپ نے دیکھا، گزشتہ مجلس میں آپ نے دیکھا کہ کیسے تعلیم اور علماء کو ہندوستان میں لایا گیا، اور البیرونی کے تعلق سے آپ نے سنا گزشتہ سے پاوستہ کی مجلس میں، ہم ہندوستان کے مسلمانوں نے یہاں پر تعلیم کام کیا، لیکن آج معاملہ بالکل جو ہے ایک دوسرا سمت اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم ہماری تاریخ نہیں جانتے، تاریخ کے معاملے میں آج بھی ہم کمزور ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ سیریز لایا جا رہا ہے جس سے آپ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ضرور دوسروں تک یہ بات پہنچائیے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جو آپ محسوس کرنا ضروری ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ ناصر الدین محمود تھے، تو یہ بالکل زاہدانہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے پاس دو قسم کے لباس تھے، ایک لباس جو اپنے گھر میں پہنتے تھے، بالکل عام لوگوں کا لباس، کبھی کبھار یہ لباس میں پائبند ہوتے تھے، لباس پھٹا ہوا ہوتا تھا، ایسے زاہدانہ لباس میں ہوتے، اور یہ لباس پہن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، اور کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ چھوڑنا، یہ ان کا وتیرہ تھا، اور نماز کبھی بھی ناغا ان کی نہیں ہوئی، اور کبھی بھی انہوں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، تہجد کے غیر معمولی پابند ہوا کرتے تھے، تہجد کی نماز انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑی، اور سرکاری مال، سرکاری خزانہ جس میں ڈھیر سارے ہیرے جواہرات تھے، ڈھیر سارا مال تھا، حساب کتاب نہیں، اس پہ انہوں نے کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں لکھا، کبھی بھی اپنے لیے حصہ کبھی اٹھایا نہیں، سرکاری مال سے بالکل دور ہوتے، اور اس میں جو ہے یہ کبھی بھی اپنا حصہ لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو لباس کا ایک قسم جسے پہن کر وہ اپنے گھر میں رہتے تھے، جس میں عبادت کرتے تھے، اور ایک دوسرا حصہ لباس کا جسے پہن کر وہ دربار میں جاتے۔ یہ لباس کافی اس کے اندر روب و دبدبہ ہوتا اور شان کا لباس ہوتا، یہ پہن کر یہ مجلس میں جاتے۔ لیکن آدمی چاہے لباس اگر یہ شان کا بھی پہن لے،
لیکن اس کی جو اندر کی جو حقیقت ہے اسے لوگ ہے نا ضرور محسوس کریں گے. جیسے کہا جاتا ہے کہ مشک کی جو باس ہے، جو خوشبو ہے، اسے روک نہیں سکتے. ایسے ان کے اندر جو زاہدانہ رویہ، زاہدانہ جو زندگی تھی، یہ تو لوگوں کے درمیان موجود تھی. لباس اگر شاہی پہن لینے سے آدمی ایسا نہیں ہو جاتا، تو دربار میں یہ لباس پہن کر پہنچتے. اور خاص طور پر یہ اکثر وقت مسجد میں گزارا کرتے تھے. سبحان اللہ، ان کا کوئی دفتر نہیں ہوتا تھا، مسجد میں رہتے تھے اور مسجد میں رہ کر پورے سرکاری کام کرتے تھے. اور انہوں نے اپنی بہت ساری ذمہ داری اپنے غلام، جن کا نام غیاث الدین بلبن تھا، جو آگے چل کے بہت بڑے بادشاہ بنے، انہوں نے اپنے اکثر کام کے لیے انہیں چن رکھا تھا، انہیں اسسٹنٹ بنا رکھا تھا. تو غیاث الدین بلبن انہیں مسجد میں ان کے پاس ملتے اور وہاں سے یہ احکامات جاری کرتے، وہاں سے فرمانات جاری کرتے. تو یہ مسجد میں اکثر رہا کرتے تھے. عجیب، سبحان اللہ، مسجد میں اکثر رہا کرتے تھے، عبادت میں مصروف رہتے، درود اور وظیفے میں مصروف رہتے، اور وہ مسجد سے ہی سرکاری کام کرتے تھے. اور جن کے جتنے بھی جو وزیر تھے، اکثر ان سے ملاقاتیں مسجد کے پاس ہوتی تھی اور مسجد سے یہ فرمانات جاری کرتے تھے. عجیب معاملہ. عزیز دوستو، میں نے بھی جتنی بھی ہم نے جو مختصر تاریخ پڑھی ہے، اس میں اس قسم کے بادشاہ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو عزیز دوستو، ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ولی کہنا ہے کسی کو تو انہیں کہہ سکتے ہیں، صالح اگر کسی کو کہنا ہے تو انہیں کہہ سکتے تھے. اس قسم کے بادشاہ تھے عزیز دوستو. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ عام طور پر اس طریقے کے لوگ اگر آ جائیں تو انہیں ہٹانا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ انہیں بالکل جو ہے نادان لوگ سمجھتے ہیں اور انہیں جو ہے انوسنٹ سمجھا جاتا ہے اور انہیں بڑی آسانی سے ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن انہیں لوگوں نے انہیں ہٹا نہیں پائے. یہ بڑی لمبی مدت 30-40 سال تک ان کی حکومت رہی اور اسی طرح سے انہوں نے حکومت کی. اور اس کے بعد ان کے حکومت میں یہ زیادہ زمینوں کو حاصل کرنا، اپنی سلطنت کو توسیع دینا، اس کے قائل نہیں تھے. جو بھی ان کے پاس ہے اسے بہترین انداز سے نظم و نسق کے ساتھ چلانا، یہ ان کا گول تھا. اسی جو ہے گول کے پیچھے یہ چلتے تھے. تو سلطنت کو بڑا کرنا، لمبا کرنا، یہ ان کے پروجیکٹس میں نہیں تھا. جو بھی سلطنت جو قطب بن ایبک نے انہیں التمش کے ذریعے سے انہیں ملی تھی، جو وسیع سلطنت تھی، اس پر یہ بڑے اچھے انداز سے قابض تھے اور انہوں نے بالکل اپنا کنٹرول رکھا. دیکھیے کہ سبحان اللہ، اگر کوئی آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اسے سب کچھ سکھاتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ تمہیں سکھائے گا کہ کیسے رہنا ہے، اللہ تمہیں بتائے گا کہ کیسے حکومت چلانا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے. عمر بن خطاب کی پوری زندگی مکہ میں گزری. یہ کوئی بادشاہ کے نسل سے نہیں تھے جو ساری دنیا پہ اپنا کنٹرول جما پائیں، ایڈمنسٹریٹ کر پائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان جیسا ایڈمنسٹریشن کسی نے نہیں کیا، ان جیسا تنظیمی کام میں بات کو آگے کسی نے نہیں بڑھایا. کیسے ممکن ہے مکے کے ایک معاملی آدمی کو اس حد تک پہنچنے کا، اس اونچ درجے تک پہنچنے کا؟ یعنی یہاں تک کہ دنیا کے مورخ جو بھی ہسٹورینز ہیں، وہ عمر بن خطاب کو دنیا کے وہ لوگوں میں شمار کرتے ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت بڑا انقلاب برپا کیا اور زبردست حکومت کی. غیر مسلمان بھی انہیں بڑا مرتبہ دیتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے، بستیوں کو بنانے کے اعتبار سے. 5 بستیاں بنائی انہوں نے. تو کیسے ہوا، کیسے ممکن ہے کہ ایک مکے کے ایک معمولی آدمی یہ کیسے کر پا سکتا ہے؟ تو عزیز دوستو، قرآن کی یہ آیت ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہیں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے. تقوی آ گیا تو تعلیم خود بخود آ جائے گی. تقوی آ گیا تو علم کا صحیح برتنا معلوم ہو جائے گا. تقوی آ گیا تو راستے ہموار ہوتے جائیں گے. تو یہی عزیز دوستو ناصر الدین محمود کے ساتھ بھی ہوا. یہ اللہ سے ڈرتے تھے تو ان کی لمبی حکومت تھی. کیسے ممکن ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ جو میدانوں میں رہ کر ہار کر چلے گئے، مسجد میں رہ کر مسجد سے سارے ہندوستان کو کنٹرول کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ایسے ایسے لوگ انہیں اللہ نے آسان کر دیا جو ان کے انتہائی وفادار تھے. اور غیاث الدین بلبن جو ان کے بہت ہی وفادار آدمی تھے، اور کبھی بھی یہ جب اپنے گھر سے نکلتے یا مسجد سے نکلتے تو ان کے لیے اسپیشل سیکورٹی پروٹوکال کچھ نہیں تھا. معمولی لوگوں کی طرح جاتے، معمولی تو لوگوں کی طرح آتے. معمولی گھوڑا تھا ان کا جس پر سوار ہوتے اور اپنے کام چلتے. کوئی انہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کی. پوری ان کی زندگی میں کسی نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہو یا پھر انہیں اچکنے کی کوشش کی ہو، حملہ قتل کرنے کی کوشش کی ہو، ایک بھی مثال نہیں ملتی. کیسے ممکن ہے؟ یہی واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، راستے تمہارے لیے ہموار ہو جائیں گے. تو عزیز دوستو، یہ تھے ناصر الدین محمود. لمبی حکومت کرنے کے بعد ان کی جو ہے یہ وفات پا جاتے ہیں. وفات پانے کے بعد ان کے غلام غیاث الدین بلبن کو لوگ چنتے ہیں جو آگے چل کے بادشاہ بنتے ہیں. تو یہ جو ناصر الدین محمود تھے، ان کی خوبی تھی عزیز دوستو. اور اس کے بعد
یہ جہاں انہوں نے بہترین ایڈمنسٹریشن کیا، ساتھ ساتھ منگولوں کو بھی بہت روک رکھا. ان کے زمانے میں منگولوں سے ان کے 2 بڑی لڑائیاں ہوئی، بھیانک لڑائیاں ہوئی، زبردست لڑائیاں ہوئی حدود میں، بارڈرز میں. منگول پھر اندر نہیں آ پائے. منگولوں نے ہندوستان میں آنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہمیشہ ہارتے رہے. اس کی بدولت یہی خاندان غلامانہ کے بادشاہ کی، اور خاص طور پر ناصر الدین محمود کا نام آنا ضروری ہے، جنہوں نے منگولوں سے 2 بڑی لڑائیاں لڑی اور اندر آنے نہیں دیا. جبکہ ہم اس سے پہلے ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں. آپ آریہ اور دراویڑی تاریخ لے لیجئے، جب بھی ہندوستان کے باہر سے حملہ ہوا، باہر کے لوگ بڑی آسانی سے اندر آ گئے. انہیں روک نہیں سکا گیا، روک نہیں پاتے. باہر سے حملہ ہو روک نہیں پاتے. اور بعد میں ہم دیکھیں یہاں پر جو راجپوتوں کی حکومت تھی، انہوں نے محمود غزنوی کو روک نہیں سکا، قاصر رہے. اور اس کے بعد محمد غوری آئے، روک نہیں پائے، ممکن نہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نادر شاہ نامی ایک آیا، تیمور آیا، اسے بھی لوگ یہاں کے روک نہیں پائے. تو یہ خاندان غلامانہ کا احسان ہے ہندوستان پر، جنہوں نے منگولوں کو آنے نہیں دیا. اچھا، منگول آ تو نہیں پائے، آخرکار منگولوں کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر ہماری دال گلنے والی نہیں ہے. سب جگہ ہم نے کام کیا، لیکن ہندوستان میں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے. تو یہ جب وہ لوگ سوچ لیے تو صلح پر اتر آئے. تو ہندوستان کے بادشاہوں سے انہوں نے باقاعدہ صلح کر لیا. بعض چیزوں پر صلح ہوئی کہ پھر کبھی ہندوستان پر حملہ نہیں کریں گے. تو منگولوں کی طرف سے ایک سفیر بھیجا گیا ناصر الدین محمود سے گفتگو کرنے کے لیے، یعنی صلح کے لیے اتر آئے. ورنہ یہ وحشی لوگ صلح کے لیے کب مان سکتے ہیں؟ لیکن جب دیکھے کہ یہاں پر ممکن نہیں، یہاں پر بہترین بادشاہ ہے اور اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ ہے، بہترین حکومت ہو رہی ہے اور لوگ یہاں کے حکومت سے خوش ہیں، تو ممکن نہیں ایسے جگہ آپ انفرنجمنٹ کر پائیں. تو عزیز دوستو، باقاعدہ صلح کے لیے اتر آئے. تو پہلی مرتبہ ناصر الدین محمود کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یہ جو منگول سفیر ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو غیر معمولی دربار سجایا گیا بادشاہ کا وہ روب ڈالنے کے لیے، کیونکہ منگول ایسے ہی روب سے بات مان سکتے ہیں. ورنہ جو ہے اگر بادشاہ پیوندوں کے ساتھ ان سے ملاقات کرے تو منگول ان عزت نہیں کریں گے اور پھر لڑائی کے لیے اتر آئیں گے. تو دیکھیے کس انداز سے ایڈمنسٹریشن کو سمجھ رکھے تھے. تو یہ ایسا موقع تھا جہاں پر روب دبدبا دکھانا ضروری ہے، جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا. معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات جب عمر بن خطاب کی ہوئی، جب شام عمر بن خطاب گئے بیت المقدس کی کنجیاں لینے کے لیے، تو جب دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بہترین لباس پہن کر بالکل بادشاہوں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، تو عمر بن خطاب نے انہیں دیکھا، کہا کہ اے معاویہ اتنے کیسے بدل گئے ہو؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، ہم جن لوگوں سے دو چار ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کو قبول کرتے ہیں، جو ایسے روب دبدبے والے ہوں، ایسا ان کا انداز ہو، تب جا کے بات چلتی ہے. تو ہم نے حالات کے مد نظر اپنے اندر تبدیلی لائی ہے. تو عمر بن خطاب یہ بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. جبکہ عمر بن خطاب کی حالت یہ تھی کہ ایسا لباس پہنے ہوئے تھے جس میں 30 پیون تھے. اپنے غلام کے ساتھ انہوں نے 30 دن کا سفر کیا تھا، اور جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو غلام کا ٹرن تھا جو اونٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ اونٹ کے لگام کو کھینچتے ہوئے داخل ہوئے. لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ خلیفہ کون ہے. تو عمر بن خطاب معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس نقطۂ نظر سے اتفاق کرتے ہیں. تو یہاں پر عزیز دوستو ناصر الدین محمود، یہ تقوی، یہ اللہ سے ڈرنے والے، یہ خدا پرست آدمی جن کے دامن لوگوں کے خون سے محفوظ ہو. عام طور پر بادشاہ ان کے دامنوں میں خون کے دبے بہت ہوتے ہیں، یعنی اتنا ظلم ان سے ہوتا ہے، مجبوراً یہ ظلم کرتے ہیں یا پھر مجبوراً لوگوں کو دبانے کے لیے قتل کرتے ہیں. تو بادشاہ جو بھی ہوتے ہیں ان کے دامنوں میں خون کے چھینٹے بہت ہوتے ہیں عزیز دوستو. لیکن ناصر الدین محمود اور دوسرے آپ سنیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے، جلال الدین خلجی بھی اس میں ان کا نام بھی ذکر آتا ہے، جو اپنے دامنوں کو پاک رکھا، کسی کا ناحق خون نہیں کیا، بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ناحق سزائیں نہیں دی. تو ناصر الدین محمود جو ہے اس بلند مرتبے کے آدمی تھے. تو انہوں نے باقاعدہ دربار سجایا اور بہترین پوشاک لباس پہن کر پہنچے. لوگوں نے انہیں کبھی بھی ایسے روب دبدبے میں کبھی بھی نہیں دیکھا، ایسے جوش و جشن میں لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا. اور اس کے بعد اپنی پوری طاقت دکھاتے ہیں، اپنی پوری مالی طاقت دکھاتے ہیں. تو جب منگول سفیر اندر داخل ہوا تو یہ تاریخ میں ایک بہت ہی اہم دن تھا. تو علماء لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم دن ہے ہندوستان کی تاریخ میں، جب منگول جیسے لوگ سفیر بن کر ہندوستان سے صلح کرنے کے لیے آئے. اس سے پہلے اور اس سے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا عزیز دوستو. تو اس انداز سے جب یہ آئے تو ان کا استقبال ہوا، اور منگول جو سفیر تھا کافی متاثر ہوتا ہے، ناصر الدین محمود کی گفتگو سے کافی متاثر ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو ماحول دیکھ کر اتنا رعب اور دبدبے میں آتا ہے کہ بالکل خاموشی سے پوری صلح کو مان کر واپس چلے جاتا ہے.
تو یہ ناصرالدین کے زمانے میں ایک اہم کام ہوا، اور التمش کے زمانے میں جتنے بھی کام ہوئے سب کاموں کو انہوں نے آگے بڑھایا، مدرسے کھولے، مساجد کھولے، لوگوں کی تعلیم کا انتظام ہوا، اور بہترین انداز سے ان کی حکومت رہی۔ امن زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تفصیلی لڑائی تفصیلات نہیں ملتی، یعنی جو بھی تاریخ پڑھتا ہے وہ جان لے کہ اگر کسی کی حکومت میں لڑائیوں کی تفصیل زیادہ ملتی ہے کہ فلاں جگہ لڑائی ہو، فلاں جگہ مان لیں کہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو حکومت سے ناراض ہیں، حکومت کو نہیں مان رہے ہیں، اس وجہ سے تو لڑائی لڑ رہے ہیں، اسی لیے تو بغاوتیں ہوتی ہیں، اور پھر ان کی سرکوپی ہوتی ہے، پھر انہیں دبایا جاتا ہے۔ تو ناصرالدین کے زمانے، محمود کے زمانے میں ایسے زیادہ مثالیں نہیں ملتی، اور اس کے بعد ایک طویل زندگی گزارنے کے بعد یہ بادشاہ وفات پا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ہے جس کا نام طبقات ناصری، یعنی اس بادشاہ پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے ہم کتنے دن تک ان کے تعلق سے نہیں جانتے تھے، افسوس کا منظر۔ بہرحال ان کی وفات کے بعد ان کے غلام غیاث الدین بلبن کو چنا جاتا ہے۔ غیاث الدین بلبن چونکہ ناصرالدین محمود کے ساتھ رہ کے، ان کی سیکریٹری شپ میں رہ کر، ان کے اسسٹنٹ رہ کر بہت کچھ سیکھ چکے تھے، بہت کچھ سیکھ چکے تھے، اور گویا کہ ناصرالدین کے زمانے میں اصل میں درپردہ غیاث الدین بلبن کی حکومت ہو رہی تھی، اور غیاث الدین بلبن ناصرالدین محمود سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے انہوں نے زہد سیکھا، اللہ کا ڈر سیکھا، خشیت الہی سیکھا، سرکاری دولت میں ہاتھ ڈالنا، اس سے ہاتھ بچا کر رکھنا یہ زہر ہے، یہ سمجھنا انہوں نے ان سے سیکھا۔ اور یہ تہجد کے پابند ناصرالدین کی وجہ سے ہوئے، اور نماز کے پابند ناصرالدین کی وجہ سے، باقاعدہ ناصرالدین محمود ان کی تربیت کی، اور بعد میں بلبن جب حکومت میں آئے انہوں نے بھی لمبی حکومت کی، بڑی 40 سال تک ان کی حکومت رہی، لگ بھگ بڑی لمبی حکومت رہی، اور بالکل اسی طرز پر۔ لیکن دیکھیے سبحان اللہ، تاریخ اپنا کھیل کھیلتا ہے، سبحان اللہ۔ غیاث الدین بلبن ناصرالدین محمود کے وہ جو آخری جو دربار میں جو جس انداز سے ضیافت ہوئی، استقبال ہوا منگولی سفیر کے، وہ جشن وہ جوش کو پسند کرنے لگے، اور ناصرالدین محمود کی جو زاہدانہ زندگی، مسجد کی زندگی، اور وہاں پر بیٹھ کر جو حکومت کرنا جو زندگی تھی، اسے غیاث الدین بلبن نے پسند نہیں کیا۔ غیاث الدین بلبن بالکل اپنے رنگ کے بادشاہ تھے، اور یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ نبوت کے بعد، یہ اس قول کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیے اور یاد رکھیے، نبوت کے بعد اگر بندگان خدا کی خدمت ممکن ہے تو وہ بادشاہت سے، یعنی بندوں کی، مخلوق کی اگر خدمت کرنی ہے نبوت کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ عزیز دوستو غیاث الدین بلبن کہتے ہیں وہ ہے بادشاہت۔ بادشاہ بن کے ہم جو خدمت کر سکتے ہیں وہ دوسرے انداز سے نہیں کر سکتے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے، اور آپ اپنے پاور کو استعمال کر کے کار خیر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو غیاث الدین بلبن اس آئیڈیالوجی کے بادشاہ تھے۔ یہ بادشاہ اس وجہ سے نہیں بنے یا پھر نہیں بنائے گئے کہ لوگوں کے مالوں کو لوٹیں، غیر معمولی ڈومینیشن جمع کریں، دوسرے علاقوں میں حملہ کریں، یعنی دوسرے دنیاوی اغراض سے نہیں۔ دیکھیے آدمی اپنے سوچ سے بنتا ہے، آدمی اپنی سوچ سے بنتا ہے، ہر بادشاہ اپنی سوچ کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے، جس کی سوچ جتنی اچھی ہو اتنا اچھا کام کرتا ہے۔ تو جس آدمی کی سوچ یہ ہو، یعنی اپنی بادشاہت کو نبوت سے جوڑتا ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی ہر اعتبار سے تربیت کرتے ہیں، ان کی جو ہے عقیدے کی تربیت ہوتی ہے، ان کی دین کی تربیت ہوتی ہے، مذہبی تربیت ہوتی ہے، اجتماعی تربیت ہوتی ہے، اقتصادی تربیت ہوتی ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام یہی تربیت کرتے ہیں، لوگوں کو سنوارنا یہی انبیاء علیہم السلام کا مشن ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی بادشاہت کو نبوت سے جوڑ رہے ہیں، تو آپ تصور کریں کہ کس پائے کے بادشاہ رہے ہوں گے اور کس اچھے انداز سے انہیں حکومت کی ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ خاندان غلامہ یہ ہندوستان کے لیے رحمت بن کر آیا عزیز دوستو۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ خاندان غلامہ کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں زیادہ مناسب نہیں ہیں، لمبی تفصیل ہونی چاہیے، لیکن ہم چونکہ ایک نہج لے کے آگے بڑھے ہیں تو ہم مجبور ہیں کہ مختصر اور اختصار سے کام لیں۔ تو غیاث الدین بلبن عزیز دوستو یہ اپنے رنگ کے بادشاہ تھے، اور یہ کہتے تھے کہ بادشاہ کا مرتبہ الگ ہونا چاہیے اور وزیر مشیر کا مرتبہ الگ ہونا چاہیے، کیونکہ ناصرالدین محمود جو تھے وہ بادشاہت کی جو ہے اپنی شناخت ختم کر چکے تھے، بادشاہت کے لیے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ ختم کر چکے تھے، وہ بالکل عام لوگوں کی طرح رہتے تھے۔ لیکن غیاث الدین بلبن ان کی نظر ان چیزوں پر بھی تھی کہ جب آدمی اتنا لیننٹ ہو جائے، اتنا نرم و نازک ہو جائے، اتنی اس کے اندر رقت پیدا ہو جائے، تو یہ جو فتنہ پرست نکمے لوگ ہیں وہ سر اٹھاتے ہیں۔ یہ جو نکمے لوگ ہیں جنہیں صرف تلوار سے کام چل سکتی ہے، جو صرف جو ہے چھانٹوں سے وہ کام سن سکتے ہیں، تو وہ تو پھر بگڑ جائیں گے۔ اسی لیے جو عربی کا شاعر کہتا ہے کہ اذا ملک، کہتا ہے کہ اگر تم
کسی آدمی کو جو لئیم ہے، یعنی کریم نہیں ہے، یعنی بدترین صفت کا آدمی ہے، اسے آپ رحم کرم کا معاملہ کریں گے تو وہ تمرد میں آ جائے گا، ہے نا. انت اذا احسنت الى نعیم فتمردا، شاعر کہتا ہے، یعنی لئیم آدمی ہے جو آپ کے کرم کا مستحق نہیں، اسے آپ نرمی برتیں گے تو یہ متمرد ہو جائے گا. تو یہ غیاث الدین بلبن کا تھاٹ تھا. وہ دیکھتے تھے کہ کیسے لوگ یہاں آس پاس جو ہے ان کی نرمی کو استعمال کر کے کھیل کھیل رہے ہیں. تو غیاث الدین بلبن ایک بڑے ہی سخت بادشاہ گزرے ہیں. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو یاد رکھ لیجئے ہندوستان کے 4 بادشاہ ہیں، اسلامی بادشاہ 4 بادشاہ ہیں جو ہندوستان کی تاریخ کو بدل کر رکھ دی، ہندوستان کی دھارا کو بدل کر رکھ دی، ہندوستان کے کایا کو پلٹ دیا. 4 بادشاہ ہیں. اس میں سب سے پہلے محمد غوری ہے. محمد غوری کو لوگ ایکسپشنل مانتے ہیں، وہ کسی بھی جو ہے کسی بادشاہ کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہیں ہے، وہ ایکسپشنل آدمی ہیں، انہیں ہٹانا چاہیے. اچھا، دوسرے جو 4 بادشاہ ہیں اس میں سب سے پہلے علاء الدین خلجی، اور اس کے بعد جلال الدین اکبر، اور اس کے بعد اورنگزیب، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے غیاث الدین بلبن کا. یعنی ہندوستان کے 4 ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے تصور کو بدل دیا. ہندوستان ایک طاقت ہے ساری دنیا کو، انہوں نے بتایا، یہی لوگ ہیں. تو یہ غیاث الدین بلبن تھے جو اپنے رنگ کے بادشاہ تھے، اور یہ ہنستے بھی نہیں تھے، ہمیشہ اسٹرکٹ رہتے تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے قریبی لوگوں سے بھی یہ کبھی ہنس کر نہیں گفتگو کرتے تھے. ہمیشہ ان کا چہرہ روب والا ہوتا اور ہمیشہ سیریس ہوتے. اور یہ حکومت چلانے کے معاملات میں، یہ اس ملکی معاملات میں، ملکی مصلحت میں یہ ہمیشہ سیریس رہے ہیں. یہی جو ہے ان کی تاریخ ہم کو بتاتی ہے. تو عزیز دوستو، یہ جو غیاث الدین بلبن تھے ان کی تفصیل اور بھی ہے. ان کی تفصیل میں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ غیاث الدین بلبن جو تھے یہ جب حکومت میں آئے تو ان سے پہلے جو جیسے میں آپ کو بتایا جو شورا کمیٹی تھی وہ 40 التمش کے غلاموں پر مبنی تھی. 40 غلام تھے، لیکن غلام کا معنی یہ نہیں کہ معمولی لوگ، یعنی بڑے علمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بڑے لوگ تھے. 40 لوگ تھے جو سمجھیے کہ شورا، مشورہ دینے والے لوگ تھے. تو غیاث الدین بلبن جب بیٹھے تو دیکھا کہ 40 لوگ ہیں جو ناصر الدین محمود کی حکومت کی طرز کے قائل ہیں. تو انہوں نے ان 40 لوگوں کو ہٹایا اور بادشاہت کے لیے ایک الگ آئیڈینٹی بنائی. بادشاہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اور بادشاہ اپنے فیصلے لے گا، بادشاہ اپنا کام کرے گا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ بادشاہ کے اندر 2 صفتیں ہونی ہیں، ایک لطف اور دوسرا قہر. لطف یعنی نرمی، دوسرا قہر، زور، غضب، یہ دونوں ہونے چاہیے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بادشاہ کے اندر ہو، وہ بادشاہ ہونے کا قائل نہیں، ممکن نہیں، بادشاہ ہونے کا قابل نہیں ہے. صرف نرم ہو ممکن نہیں، اور صرف گرم ہو پھر بھی جو ہے ممکن نہیں. دونوں ہونی چاہیے، قہر بھی ہونا چاہیے، لطف بھی ہونا چاہیے. اور انہوں نے اپنی زندگی، اپنی بادشاہت کو یہ 2 نقطوں پر قائم کیا. یہ دونوں چیزیں ان کے اندر تھی، لیکن غضب، قہر ان کے اندر زیادہ تھا. تو جیسے سلطنت میں بیٹھے ان لوگوں کو چنا، ان لوگوں کو ٹارگٹ بنایا جو ناصر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کی نرمی سے غلط فائدہ اٹھا رہے تھے. خاص طور پر میواتی بعض لوگ تھے جو چھوٹے موٹے چور ہوا کرتے تھے. تو بستیوں میں گھستے، چوری کرتے، نقصان پہنچاتے چلے جاتے. اور پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ انہیں پولیس کے ذریعے سے انہیں روکا جاتا اور انہیں ہٹا دیا جاتا تھا. لیکن یہ جب آئے تو انہوں نے چاہا کہ پرماننٹ سلیوشن ہو، ہے نا، ہمیشہ کے لیے انہیں ہٹایا جائے. تو میواتیوں کو انہوں نے ختم کر دیا. جتنے بھی جو ہے چور اچکے تھے، راستے کے چور اچکے، چھوٹے موٹے چور جو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں. اب ہمارے یہاں تو جو ہے پارلیمنٹ میں چور بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، اچکے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عام طور پر یہ چھوٹے موٹے چوروں کا ہونا تو ضروری ہے. تو عزیز دوستو، ان چوروں کو یہ ہٹاتے ہیں، راستہ صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد منگولوں کے لیے دروازہ بند ان کے زمانے میں. اور اس کے بعد بہترین مضبوط حکومت قائم کرتے ہیں. اور عدل و انصاف کے ایسے پیکر تھے، ایسے مجسمات تھے کہ سبحان اللہ. ان کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک جاگیردار نے اپنے ایک آدمی کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا. جب بات انہیں معلوم ہوئی تو سیدھا اس جاگیردار کے یہاں پہنچتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی وہی کرتے ہیں جس نے اپنے آدمی کے ساتھ کیا. اسے بھی مارا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے. مار کر، جیسے اس نے اپنے آدمی کو مارا ویسے ہی ان کے ساتھ انصاف ہوا، ویسے ہی مار کے انہیں ختم کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ خبر جس نے ان تک نہیں پہنچائی اسے کڑی سزائیں دیتے ہیں. آپ حساب لگا لیں کہ کس حد تک انصاف ان کے اندر تھا. یہ بدایون کا واقعہ ہے. تو کس حد تک ان کے اندر انصاف تھا. اور اس کے بعد دین پسند اتنے کہ اللہ اکبر.
کبھی بھی ان سے ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے بادشاہ ہونے کے بعد سے یا پھر اس سے پہلے کبھی بھی جماعت سے نماز ناغا نہیں ہوئی، جماعت سے نماز نہیں چھوٹی ان کی، اور روزوں کے پابند ہوتے تھے اور تہجد کے پابند ہوتے تھے، اور سفر ہو کہ حضر ہو ان کے پاس ایک فارمیٹ تھا ذکر و اذکار کا، اسے یہ ہمیشہ پڑھتے تھے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو جائے ذکر اذکار نہیں چھوڑتے تھے۔ اور سبحان اللہ، اور جب بھی اپنی گدی میں آتے، دربار میں آتے تو باوضو آتے تھے، سبحان اللہ۔ دیکھیں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، باوضو آتے تھے، اور اس کے بعد اگر جمعے کا دن ہو گیا تو لوگوں کو لے کر جمعے کی نماز پڑھتے، اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد برہان الدین بلخی جن کا ذکر میں نے کیا ان کی مجلس میں جاتے، اور انہیں باقاعدہ ان کی مجلس میں لایا جاتا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت علمی موضوعات پر گفتگو ہوتے، علمی باتیں ہوتی، اور ایسے علماء سے یہ سیکھا کرتے تھے۔ تو برہان الدین بلخی کو ایک عام بہت بڑا جو ہے مرتبہ دے رکھے تھے۔ برہان الدین بلخی کے تعلق سے میں نے بتایا آپ کو، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں علم کو عام کیا، فقہ الہدایہ اور دوسری جو ہے حدیثوں کی کتابوں کو انہوں نے پڑھایا اور لوگوں کو اس طرف مائل کیا۔ تو یہ تھے عزیز دوستو غیاث الدین بلبن، اور ان کے تعلق سے یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ یہ ذرا برابر بھی غلطی برداشت نہیں کرتے تھے، عفو و درگزری ان کے پاس نہیں تھی، بڑے اسٹرکٹ آدمی تھے، اور اس وجہ سے ایسا نظم و نسق ہندوستان میں قائم کیا کہ دور دور تک ظلم کرنے والوں کے تعلق سے سن نہیں سکتے آپ، کہیں پر بھی چوری ہو گئی یہ سن بھی نہیں سکتے آپ، کسی نے کسی پر ظلم کر دیا نہیں سن سکتے آپ، سبحان اللہ۔ اتنی لمبی حکومت، اور ایسے کیسز بالکل نہیں ہیں، کرائم کے کیسز بالکل نہیں ہیں، یہ غیاث الدین بلبن جیسی شخصیت سے ممکن تھا۔ اس کے بعد جو بھی آئے ان میں سے بہت کم لوگ یہ کام کر پائے عزیز دوستو۔ اور ان کے دو لڑکے تھے، جب یہ آخری زمانے میں آئے تو ان کے دو لڑکے، ایک لڑکے تھے جن کا نام تھا خان شہید، دوسرے کا نام بغرا خان۔ خان شہید، بغرا خان، یہ دو ان کے لڑکے تھے، اور زیادہ شادیاں نہیں کی۔ ناصر الدین محمود کی ایک بیوی تھی اور ان کی بھی ایک ہی بیوی تھی، جو بادشاہت میں یہ عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو ان کے دو لڑکے تھے، خان شہید اور اس کے بعد بغرا خان۔ یہ دو بچوں کی بھی غیر معمولی تربیت کرتے ہیں۔ جب یہ بچے بچپن میں معمولی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے اساتذہ آ کر ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے دو لڑکے معمولی تعلیم ختم کر چکے ہیں، اب انہیں اعلیٰ تعلیم دینی چاہیے، بڑے علماء کو بلا کر ان کو بڑی کتابیں پڑھانی چاہیے، بڑی فقہی کتابیں پڑھانی چاہیے، اور دوسرے اعتبار سے دین دنیا دونوں علم انہیں دینا چاہیے۔ جب ان سے لوگ آ کر کہنے لگے تو غیاث الدین بلبن نے کہا کہ نہیں، جتنی بھی تعلیم ہو گئی ٹھیک ہے، اور ان کے اساتذہ کو تحفے دے کر واپس بھیج دیا جائے، اور ان دونوں کو التمش کے زمانے میں بادشاہت کیسی کرنی چاہیے اس موضوعات پر ریسرچ کر کے کتابیں لکھی گئیں، جیسے معاصر السلاطین، احکام السلاطین جیسی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی۔ غیاث الدین بلبن نے کہا کہ میرے دو بچوں کو ان کتابوں کی تعلیم ہوگی، کیونکہ یہ آگے چل کے ذمہ داری لینے والے ہیں، تو ان کی تربیت ابھی سے ہونی ہے۔ اور کہا گیا کہ ان کے اساتذہ میں کوئی نوجوان نہ ہو، ان کے اساتذہ پورے بوڑھے ہوں اور پوروں نے ذمہ داری سنبھالی ہو، اور علم اور دنیاوی معاملات سے معلومات رکھتے ہوں، ان لوگوں کو ان کے سرپرست بنایا جائے۔ تو یہ دو لڑکے ان کے ایسے ماحول میں بڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ غیاث الدین بلبن دیکھیے کس انداز سے تربیت کر رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ تاریخ اپنا رنگ دکھاتی ہے، آگے چل کے ایسے لوگوں نے کچھ دوسرا رنگ دکھایا۔ غیاث الدین بلبن جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا۔ اسی لیے کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ آپ سوچتے ایک ہیں، ہوتا ایک ہے۔ بادشاہت بھی اپنی سوچ سوچتا ہے، بادشاہ بھی اپنی سوچ رکھتا ہے، لیکن وہ اپنا کام کر نہیں پاتا۔ تو ہوا یہ کہ جو خان شہید تھے، ان کے جو بڑے لڑکے جن پر ان کا بہت بڑا اعتماد تھا، وہ ایک لڑائی میں مارے جاتے ہیں، ایک لڑائی میں، ایک بغاوت میں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ جو غیاث الدین بلبن، جب ان کی عمر 80 سال کی تھی، غیاث الدین بلبن کی عمر اس وقت 80 سال کی تھی، تو بڑے لڑکے کی وفات نے انہیں توڑ دیا۔ اور اس کے بعد جو بغرا خان تھے، یہ اس زمانے میں انہیں جو ہے حکومت شرقیہ یعنی بنگال دوسرے علاقوں میں ان کی حکومت تھی، وہاں کے گورنر تھے۔ تو خان شہید کو وہ خلیفہ بنانا یعنی بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ قتل کر دیے گئے۔ تو آخرکار بغرا خان بچے، تو یہ بغرا خان کو خط لکھ کے بلاتے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کر حکومت کریں۔ تو بغرا خان آتے ہیں، لیکن بغرا خان کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں انہیں بنگال کتنا پسند آ گیا، دلی کی سلطنت کو انہوں نے بالائے طاق رکھا، دلی کی سلطنت کو انہوں نے قربانی میں دے دیا، اور بنگال پکڑے رہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے انہیں باقاعدہ بلایا گیا، اور غیاث الدین بلبن نے کہا کہ دیکھو تیار ہو جاؤ، میرے بعد تم کو آنا ہے۔
لیکن غیاث الدین بلبن جب تک کمزور تھے، بیمار تھے، تو یہ ان کے ساتھ رہے. جیسے ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی، چپکے سے یہ دلی چھوڑ کے واپس بنگال چلے جاتے ہیں. تو غیاث الدین بلبن کافی غم میں آتے ہیں، کافی حزین ہوتے ہیں کہ کیسے میرے لڑکے نے چھوڑ دیا. تو کئی بار بلاتے ہیں. بغرا خان ان کے بات بننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ بھی تاریخ میں ہوا ہے. یعنی لوگ سلطنت کے لیے باپ کو قتل کر دیتے ہیں، یہ بھی مثالیں ہیں. بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں سلطنت کے لیے، یہ بھی مثالیں ہیں. لیکن یہاں پر بالکل الٹا معاملہ ہے. بغرا خان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ہندوستان کے بادشاہ بن جائیں، کہہ دیں گے نہیں بھائی، میں بنگال میں رہوں گا، وہاں کی گورنری میرے لیے مناسب ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے باپ کی بھی بات نہیں مانتے. تو آخر کار بغرا خان نہیں ماننے کی وجہ سے غیاث الدین بلبل مجبور ہو کر خان شہید کے لڑکے جن کا نام کی خسر تھا، کہتے ہیں کہ میرے بعد وہ بادشاہ بنیں گے. یہ کہہ کے غیاث الدین بلبن کی وفات ہو جاتی ہے. یہ عظیم شخصیت کی وفات ہو جاتی ہے. یہ شخصیت کے بہت سارے ناحیے ہیں اور کتنی باتیں بتائیں گے، وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے. اس لیے ہوا یہ کہ کی خسر جو تھے ان کا نام لے کر یہ وفات پا جاتے ہیں. تو یہ جو کمیونٹی تھی، دیکھا کہ کی خسر مناسب نہیں ہے. تو اس لیے بغرا خان یعنی بنگال کے جو گورنر ہے، ان کا لڑکا جو دادا کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جن کا نام تھا کی قباد، کی قباد کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. اور کی قباد یہ خاندان غلامہ کا آخری بادشاہ بنتا ہے. کی قباد جو بغرا خان کا لڑکا، یعنی بغرا خان کی تربیت آپ جانتے کیسی ہوئی، اور اس کا لڑکا انہوں نے بھی اسی نہج پر تربیت کی. لیکن یہ صاحب انتہائی عیاش تھے. اور جس دن سے حکومت میں بیٹھے، اب پاور کے ساتھ پوری طاقت کو یہ عیاشی میں صرف کرنے ہیں. اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت، اتنے سارے لوگ، سب کو نے ہٹایا. اب یہ صرف عیاشی مصروف ہیں. جام ہے تو ایک طرف لڑکی ہے، اسی میں مصروف ہے. کہ قبط لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسا آدمی آ گیا ہے. تو جب لوگوں نے ان کے باپ جو بنگال میں تھے وہاں پر شکایت کی، کہا کہ بھائی یہ کیسے آدمی ہے، انہیں بدلائیں آپ. تو بغرا خان نے جو ہے ڈرانے کے لیے وہاں سے لشکر تیار کر کر دلی میں پہنچتے ہیں. یعنی باپ بیٹے پر حملہ کرنے کے لیے لشکر لے کر دلی کے حدود میں پہنچتا ہے. اور یہ بیٹا جو ہمیشہ میں خانے میں رہتا ہے، معلوم ہوا جب بادشاہ لشکر لے کر آ رہا ہے تو مقابلہ کرنے کے لیے بھی لشکر لے کر پہنچ جاتا ہے. اور دونوں آمنے سامنے، ان قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی. تو لیکن دلی کے جو بڑے علماء، جو وزراء تھے، عقل مند لوگ تھے، انہوں نے دونوں کے درمیان صلح کروائی. دونوں باپ بیٹے کو ایک جگہ بٹھایا، آپس میں گفتگو کرنے چھوڑے اور کہا کہ اس سے نصیحت کریں. تو بغرا خان جو تھے، ان کی نصیحت آج بھی تاریخوں میں لکھی ہوئی ہے کہ کس بہترین انداز سے انہوں نے نصیحت کی. میں سمجھتا ہوں کہ نصیحت بیان کرنے کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے، وقت ہوا چاہتا ہے تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بغرا خان کی نصیحتیں قیقاباد کے حق میں، اور اس کے بعد کیسے قیقاباد ہلاکت میں آتے ہیں، اور اس کے بعد کیسے خاندان خلجی حکومت میں آتی ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے آئندہ کی مجلس کے لیے موضوع ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں ہندوستان کی تاریخ، اسلامی تاریخ جاننے اور سمجھنے کی توفیق بخشے. فجزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.